انڈیا کو گھٹنوں پہ لانے والا وہ ایک شخص جس سے آج بھی انڈیا خوف کھاتا ہے، وہ ایک پراسرار آدمی جس کو 31 سال سے کوئی ڈھونڈ نہیں سکا۔ اس کو انڈیا کی فلموں میں بہت بار مارا جا چکا ہے، لیکن یہ مارنا انڈیا کے لیے صرف فلموں کی حد تک ہی رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کانسٹیبل کا بیٹا انڈیا کا سب سے بڑا ڈان کیسے بنا اور کیسے وہ آج بھی انڈیا کے لیے خوف کی علامت ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 26 دسمبر 1955 سے، جب انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا میں ابراہیم کاسکر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے داؤد ابراہیم۔ بظاہر تو یہ ایک معصوم سا بچہ تھا، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم سا بچہ آنے والے دور میں پورے انڈر ورلڈ پر اپنی دھاک بٹھا لے گا۔ داؤد کے والد ممبئی پولیس میں ایک کانسٹیبل تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کے برعکس کرنے والا تھا۔ داؤد کا بچپن ممبئی کے علاقے ڈونگری میں گزرا تھا۔ داؤد نے بچپن میں ہی پڑھائی چھوڑ دی اور یہیں سے اس نے جرم کا راستہ اختیار کیا۔ داؤد نے لڑکپن میں چوری اور ڈاکے کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے داؤد نے باشو دادا کا گینگ جوائن کیا، جو کہ داؤد کے والد کے دوست تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یہ گینگ چھوڑ دیا اور 1970s کے آخر میں داؤد نے اپنے بڑے بھائی شبیر ابراہیم کے ساتھ مل کر ایک گینگ بنایا جس کا نام رکھا گیا ڈی کمپنی۔ اس گینگ کو داؤد کا بڑا بھائی شبیر چلاتا تھا۔ گینگ میں چھوٹا شکیل، ٹائیگر میمن، یعقوب میمن اور ابو سالم جیسے بڑے گینگسٹر شامل تھے، اور اس وقت ڈی کمپنی کا سب سے بڑا دشمن پٹھان گینگ تھا۔ پٹھان گینگ کے ساتھ تقریباً 10 سال تک یہ دشمنی چلی، لیکن 1980 کے شروع میں حاجی مستان کے گھر پر پٹھان گینگ اور داؤد ابراہیم اور ان کے بڑے بھائی شبیر احمد کی قرآن پر ہاتھ رکھ کر صلح ہوئی۔ کچھ عرصہ تو یہ صلح چلی، لیکن کچھ مہینوں بعد ہی پٹھان گینگ نے داؤد کے بڑے بھائی شبیر ابراہیم کو مارنے کا پلان بنانا شروع کر دیا، اور اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا مانیا سوروے۔ دراصل پلاننگ ایسے ہوئی کہ شبیر ابراہیم کی گرل فرینڈ کی ایک دوست جس کا نام نندا تھا، نندا کو پٹھان گینگ نے پھنسا کر شبیر ابراہیم کی ساری انفارمیشن نکلوا لی۔ یہ بات شبیر کو بھی پتا تھی کہ پٹھان گینگ کے امیر زادہ اور عالم زیب کی نندا کے ساتھ دوستی ہے، لیکن اس نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ پٹھان گینگ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن یہی شبیر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر آیا 11 فروری 1981 کا دن۔ پٹھان گینگ کو یہ معلوم تھا کہ 11 فروری کی رات کو وہ اپنی گرل فرینڈ چترا سے ملے گا اور وہ ممبئی میں ہی گھومیں گے۔ پلان کے مطابق انہوں نے ایک گاڑی تیار کروائی جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جیسا کہ کوئی شادی کی گاڑی ہو، جس میں خود مانیا سوروے، امیر زادہ اور عالم زیب بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دو ساتھی بھی تھے۔ شبیر رات کے وقت جب چترا کو لینے آیا اور جب وہ مین روڈ پر نکلے تو پٹھان گینگ کی گاڑی بھی ان کے پیچھے جانے لگی، اور جب شبیر پربھا دیوی کے ایک پیٹرول پمپ پہ رکتا ہے تو وہی گاڑی اس کے پیچھے پیٹرول پمپ پہ پہنچ جاتی ہے، اور 5 لوگ گاڑی سے اتر کر شبیر ابراہیم پر گولیاں برسا دیتے ہیں، جس میں شبیر خود تو مارا جاتا ہے، لیکن اس کی گرل فرینڈ چترا بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد داؤد کے اندر بدلے کی ایسی آگ بھر آئی کہ اس نے ڈی کمپنی کا چارج سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد امیر زادہ کو کوٹ میں اور عالم زیب کو گجرات میں قتل کروا دیا۔ ان 2 واقعات کے بعد داؤد ابراہیم ممبئی کا سب سے بڑا ڈان بن گیا اور سب لوگ اس سے خوف کھانے لگے۔ اس کے بعد داؤد نے سونے اور ڈرگز کی سمگلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ اور ہر قسم کا غیر قانونی کام شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جب بڑے بڑے بزنس مینز کو کسی اور گینگ سے دھمکی ملتی تو ڈی کمپنی ان سے پیسے لے کر انہیں پروٹیکٹ بھی کرتی تھی۔ پھر سال 1986 میں جب داؤد ایک ٹارگٹ کلر سمد خان کے قتل کے الزام میں پولیس کو مطلوب تھا تو اس وقت داؤد انڈیا چھوڑ کر دبئی چلا گیا، لیکن دبئی میں بیٹھ کر بھی داؤد کا گینگ اس کے حکم پر کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ داؤد کے بالی ووڈ سٹار سے بھی تعلقات رہے ہیں، جیسا کہ 1988 میں رشی کپور کو ایک بار ایئرپورٹ پر داؤد نے فون کر کے چائے پر بلایا
تو اس پر رشی کپور بتاتے ہیں کہ انہیں آدھا گھنٹہ سڑکوں پر گھمایا گیا، پھر داؤد ابراہیم کی کال آنے کے بعد انہیں داؤد کے گھر پر لے کر جایا گیا۔ تو وہاں داؤد نے ان سے ملاقات میں ان کی فلموں اور ان کی اداکاری کی تعریف کی اور ان کی فلم طوائف پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فلم میں ان کا نام داؤد تھا، تو انہوں نے اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے اچھے طریقے سے داؤد کے نام کو دکھایا۔ اس کے بعد رشی کپور نے ان سے سوال کیا کہ وہ واپس ممبئی کیوں نہیں آتے، تو اس پر داؤد نے کہا، انڈیا میں میرے خلاف بہت سے لوگ ہیں، پہلے تو وہ مجھے قتل کرنا چاہیں گے، اور اگر یہ نہ بھی ہوا تو مجھے انصاف نہیں مل پائے گا۔ اس کے علاوہ داؤد نے یہ بھی کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن میں نے خود کسی کو نہیں مارا، میں نے دوسروں سے لوگوں کو مروایا ہے کیونکہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ داؤد کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب امیتابھ بچن نے ایک فلم میں داؤد کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں داؤد نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ سنجے دت نے بھی بھارتی عدالت کو یہ بتایا کہ داؤد سے وہ ایک ڈنر پر ملے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ داؤد بھی وہاں آئے گا۔ اس کے علاوہ ٹی سیریز کے آنر گلشن کمار، جن کو ممبئی میں 12 اگست 1997 کو مندر سے باہر آتے ہوئے قتل کر دیا تھا، اس قتل کی ذمہ داری بھی ڈی کمپنی نے ہی قبول کی تھی۔ سال 1993 جب داؤد ابراہیم دبئی میں تھا تو 12 مارچ 1993 جو انڈیا کی تاریخ کا اگر سیاہ دن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 12 مارچ کو 12 مختلف جگہ پر بم بلاسٹ ہوئے تھے، جس میں 257 لوگ مارے گئے اور تقریباً 1400 لوگ زخمی ہوئے۔ انڈین حکومت نے داؤد کو ان بلاسٹ کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انڈین پولیس کے مطابق ٹائیگر میمن اور یعقوب میمن نے داؤد ابراہیم کے کہنے پر یہ بم پلانٹ کیے تھے۔ داؤد نے ان دھماکوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا، لیکن انڈین حکومت نے داؤد کو ٹیررسٹ قرار دے دیا اور اس کے بعد داؤد کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ انڈیا نے یہ بھی الزام لگایا کہ داؤد کراچی میں ہے، لیکن کوئی یقین سے یہ نہیں بتا سکتا کہ داؤد اس وقت کہاں ہے۔ آج بھی داؤد انڈیا اور امریکہ کو مطلوب ہے۔ داؤد کہاں ہے، کیسا ہے، یہ تو معلوم نہیں، لیکن انڈیا ہمیشہ داؤد کے نام پر پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آگے بھی آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔